واہ جی واہ، کیا ٹیسٹی کھیر بنائی ہے آنٹی جی نے۔ اشال کھیر کھاتے ہوئے اس پر تبصرہ کر رہی تھی۔ ماہم نے دیکھا تو ہلکا سا مسکرائی۔ ٹیسٹ تو کرو، تھوڑی سی ڈال کر دو؟ اشال نے خلوص سے پوچھا تھا۔ میرا دل نہیں چاہ رہا۔ ماہم نے پھیکی مسکراہٹ کا سہارا لیتے ہوئے کھیر کھانے سے انکار کر دیا تھا۔ میں کافی دنوں سے نوٹ کر رہی ہوں، تم بجھی بجھی سی ہو۔ اپنی پرابلم میں کافی دنوں سے نوٹ کر رہی ہوں، تم بجھی بجھی سی ہو۔ اینی پرابلم؟ تمہارا وہم ہے، ایسا تو کچھ نہیں ہے۔ ماہم نے پھیکا سا جواب دیا۔ کل میرا نکاح ہے، نو۔ کہاں ہے میری وہ بیسٹ فرینڈ جس نے میری منگنی پر اتنی رونق لگائی تھی؟ اشال نے کھیر کی خالی پیالی میز پر رکھی اور متلاشی نگاہ ماہم کے چہرے پر ڈالی۔ ماہم، تمہیں ایک بات بتاتی ہوں، تم پہلے خوشبو کی طرح تھی، جہاں بھی جاتی خاموشی کے باوجود اپنی خوشبو چھوڑ آتی۔ اب تم اندر ہی اندر سے سلگ رہی ہو۔ مزمل کی محبت کا اقرار کر لو یا پھر شمہون سے نسبت توڑ دو۔ اشال کی بات سن کر ماہم نے بے چین نظروں سے اسے دیکھا تھا۔ ایسے مت دیکھو دیوانوں کی طرح، اشال نے روکھے لہجے میں کہا ہی تھا۔ ماہم نے مسخروں کی طرح ہنسنا شروع کر دیا۔ اشال کو اس کی ہنسی پر شدید غصہ آ گیا تھا۔ گو ٹو ہل! اشال یہ کہتے ہوئے غصے سے اٹھی اور کمرے سے باہر جانے لگی۔ ماہم نے بڑھ کر اس کی کلائی تھامتے ہوئے کہا، سوری اشال۔ اشال نے جلدی سے ماہم کی پیشانی پر اپنا دوسرا ہاتھ رکھا ہی تھا، اس کا غصہ پریشانی کی شکل اختیار کر گیا۔ تمہیں تو تیز بخار ہے، تم نے مجھے بتایا کیوں نہیں؟ تم لیٹ جاؤ، میں ابا سے دوائی لے کر آتی ہوں۔ اشال نے ماہم کو بیڈ پر لٹا دیا اور خود جانے لگی تھی۔ اشال بیٹھ جاؤ، دوائی میں نے تھوڑی دیر پہلے ہی کھائی ہے۔ ماہم جو کہ لیٹی ہوئی تھی اٹھی اور بیڈ کی بیک سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئی۔ اشال نے رائٹنگ ٹیبل والی کرسی گھسیٹ کر ماہم کے بالکل سامنے رکھی اور اس پر وہ بھی بیٹھ گئی۔ اشال، میں تم سے بہت کچھ کہنا چاہتی ہوں۔ چند ماہ پہلے بھی کوشش کی تھی لیکن کہہ نہیں پائی۔ کبھی کبھی مجھے ایسے لگتا ہے جیسے تمہیں میرے کردار پر شک ہو۔ میں اپنے آپ کو پارسا تو نہیں سمجھتی، ایک گنہگار بندی ہوں۔ جانے انجانے اور بے خیالی کو چھوڑ کر ایک بات وثوق سے کہتی ہوں، میرے جسم کو آج تک صرف ایک مرد نے چھوا ہے۔ بینش کی بارات والے دن سب کچھ تمہاری آنکھوں کے سامنے ہی ہوا تھا۔ میرا خدا جانتا ہے اس میں میری کوئی بدنیتی ہرگز شامل نہیں تھی، وہ سب کچھ اتفاقاً ہو گیا تھا۔ اس غلطی کے لیے میں رب کعبہ کے سامنے بڑا گڑ گڑاتی ہوں۔ ماہم بات کرتے کرتے خاموش ہو گئی۔ اشال مجسمہ بنی اس کو دیکھ رہی تھی۔ اشال، مجھے تھوڑا پانی پلا دو۔ ماہم نے کہا ہی تھا کہ اشال نے سائڈ ٹیبل پر گلاس اور پانی کی بوتل پر نظر ڈالی۔ بوتل کے پہنے میں چند قطرے پانی ہی تھا۔ اس نے خالی بوتل پکڑی، کھیر والے برتن ٹرے میں رکھے اور کمرے سے چلی گئی۔ چند منٹ بعد پانی کی بھری ہوئی بوتل کے ساتھ کمرے میں داخل ہوئی۔ اس نے شیشے کے گلاس میں ماہم کو پانی ڈال کر پیش کیا۔ ماہم نے آدھا گلاس پانی پیا اور آدھا بھرا ہوا گلاس سائڈ ٹیبل پر رکھ دیا۔ تم اکثر مجھ سے کہتی ہو مجھے اس سے محبت ہو گئی ہے۔ محبت کا تو پتہ نہیں، یہ بات پتھر پر لکیر کی طرح واضح ہے کہ ابو کی طے کی ہوئی نسبت نہ تو میں توڑوں گی اور نہ ہی امی جی کو توڑنے دوں گی۔ اب اس کے بعد میں کیوں اسے دیکھتی ہوں اس کی مجھے بھی خبر نہیں۔ فجر کے وقت جو گناہ کرتی ہوں عشاء تک اس کی معافی تلافی میں لگی رہتی ہوں۔ روزانہ ہی اسے نہ دیکھنے کا عہد کرتی ہوں اور ہر روز ہی توڑ دیتی ہوں۔ عشاء کے بعد جب بستر پر لیٹتی ہوں تو ایسے محسوس ہوتا ہے جیسے اس نے شمعون کے نام سے بک خالی پلاٹ پر چپکے ہی چپکے مکان کھڑا کر لیا ہو، اور اب وہ اس مکان میں الفت کا دیپ جلا کے اسے محبت کا آشیانہ بنانا چاہتا ہے۔ میری ہزارہا کوشش کے باوجود میرے دل میں اس کی یادوں کی محفل لگی رہتی ہے۔ اشال، میری سمجھ سے باہر ہے سارا معاملہ۔ اگر یہی محبت ہے تو میں اس کا اقرار بھی نہیں کر سکتی۔ اقرار کے بعد اگر فرار کا راستہ اختیار کروں گی تو جہنم میں جاؤں گی۔ گڈ، ویری گڈ۔ تم مت جاؤ جہنم میں، ایک مہربانی ضرور کر دو، اسے انتظار کروانے کے بجائے سیدھا اور صاف انکار کر دو۔ وہ بھی اپنے گھر میں سکون سے بیٹھے اور تم بھی اس کھلی کھڑکی کو بند کر سکو۔ اس طرح کم از کم سکون کی نیند تو سو سکو گی۔ اشال نے دو ٹوک لہجے میں اپنی طرف سے سیدھی بات کہہ دی تھی۔
اشال، حکیم چچا کہتے ہیں محبت میں انتظار زندگی تھم جانے کا نام ہے، اور محبت نے محبت کو انکار موت کے مترادف ہے۔ ماہم نے بےتابی سے کہا تھا۔ ویل سیڈ، چلو تم نے مانا تو صحیح کہ یہ محبت ہی ہے۔ اشال نے فاتحانہ مسکراہٹ چہرے پر سجائے ہوئے کہا تھا۔ ماہم نے اس کی مسکراہٹ کو دیکھ کر مسکرانے کی کوشش کرتے ہوئے سائڈ ٹیبل پر آدھے بھرے ہوئے شیشے کے گلاس پر نظر ڈالی اور کہنے لگی، میں نے حکیم چچا کی کہی ہوئی ایک بات تمہیں بتائی ہے، محبت کا اقرار نہیں کیا۔ اشال نے ماہم کے انداز میں ہی کہا تھا۔ اس کا انداز دیکھ کر ماہم کے ہونٹوں پر میٹھی مسکراہٹ بکھر گئی۔ اشال، اس پانی کے آدھے گلاس کی طرف دیکھو، آدھا گلاس پانی سے بھرا ہے اور آدھا خالی۔ تم آدھے بھرے ہوئے گلاس میں محبت کا پانی دیکھ رہی ہو اور میں آدھے خالی گلاس میں نسبت کی ہوا کو محسوس کر رہی ہوں۔ دونوں ہی اپنی اپنی جگہ پر اٹل حقیقتیں ہیں۔ اشال نے خالی گلاس کو غور سے دیکھا اور کچھ دیر سوچا، پھر مسکراتے ہوئے کہنے لگی، خالی گلاس میں ہوا؟ نہیں نہیں، انکل کی طے کی ہوئی نسبت کی ہوا۔ مزمل بیگ اچھے انسان ہو، محبت بھی کی تو کس نمونی سے۔ دونوں کے چہروں پر خوشی لوٹ آئی تھی۔ شکر ہے تمہارے چہرے پر رونق تو آئی۔ بڑے بڑے ڈائلاگ مار رہی تھی۔ ماہم چودھری، مجھے تمہارے کردار اور حیا پر کوئی شک نہیں ہے۔ مائنڈ اٹ، وہ تمہیں دیکھتا ہے، تم اسے دیکھتی ہو، دل میں سوال تو اٹھیں گے۔ جب وہ مجھے دیکھتا ہے تو اس کی نظروں پر حیا کا غلاف ہوتا ہے۔ اس کی نظروں سے میرے چہرے کو چبھن محسوس نہیں ہوتی، بلکہ ایک لمس کا احساس ہوتا ہے۔ واہ جی واہ، قربان جاؤں تمہاری منطق پر۔ کوئی اور سنے گا تو لطیفہ سمجھ کر ہنس دے گا۔ تم اپنے بتاؤ، دوسروں کو چھوڑو۔ خیر، مجھے تو تمہاری فکر ہے، تمہیں ہو نہ ہو۔ کل میرا نکاح ہے، اشال نے زور دے کر کہا تھا۔ پتہ ہے، آج کی معذرت، کل کی رات تمہارے ساتھ ہی گزاروں گی، ماہم نے جواب دیا۔ کل اچھے سے تیار ہونا، مزمل بیگ کی دادی بھی آ رہی ہیں، اشال نے اطلاع دی۔ اشال کی بات سن کر ماہم سوچ میں پڑ گئی۔ چند لمحوں بعد منہ میں بولی، مزمل بیگ کی دادی؟ مزمل بیٹا، میں کل معراج کے جانا جاتی ہوں۔ مزمل کے چہرے پر کئی سوال تھے۔ اس نے سوچتے ہوئے پوچھا، کیوں؟ اشال کا نکاح ہے، تمہاری فیکٹری بھی دیکھنا چاہتی ہوں، ایک اور بھی ضروری کام ہے۔ آپ کو ڈاکٹر نے سفر سے منع کیا ہے، مزمل نے سنجیدگی سے کہا۔ ضروری کام نہیں پوچھو گے؟ ممتاز بیگم نے تجربے کی آنکھ سے مزمل کو دیکھا۔ بتائیں، مزمل نے نظریں چراتے ہوئے پوچھا۔ کسی سے معافی مانگنی ہے، ممتاز بیگم نے حتمی انداز میں بتایا۔ کس سے؟ مزمل بغیر توقف کے بولا۔ حکیم عاقل انصاری سے، ممتاز بیگم نے سکون سے جواب دیا۔ آپ کیسے جانتی حکیم صاحب کو؟ مزمل ششدر تھا اپنی دادی کی بات سن کر۔ میں ہی تو جانتی ہوں اصل حقیقت، ممتاز بیگم نے کھوئی کھوئی آواز میں کہا۔ کیسی حقیقت؟ اس نے ایسے کہا جیسے اس کی چوری پکڑی گئی ہو۔ ہم دو بہنیں تھیں، جنوبی پنجاب میں ابا اور تایا کی ہزاروں ایکڑ زمین تھی۔ میری بڑی آپا کا نام آسمہ تھا، وہ تایا کے بیٹے شہوار کی منگیتر بھی تھی۔ میں چھوٹی تھی، آپا مجھ سے 10 سال بڑی تھی۔ آپا ملتان میں پڑھتی تھی۔ آپا کو اپنے کلاس فیلو عقیل انصاری سے محبت ہو گئی۔ آپا نے ابا اور تایا کی مرضی کے خلاف عقیل سے شادی کر لی۔ ابا نے آپا کو جائیداد سے عاق کر دیا اور قسم کھائی کہ وہ پوری زندگی آپا کی شکل نہ خود دیکھیں گے اور نہ اپنے خاندان میں سے کسی کو دیکھنے دیں گی۔ ابا نے میری شادی ایک بیوروکریٹ سے کر دی۔ ہمایوں بیگ، مطلب تمہارا دادا، پڑھا لکھا آدمی تھا اور میں مڈل کلاس۔ آپا کی شادی کے بعد ابا نے مجھے پڑھنے نہیں دیا۔ میری تمہارے دادا ہمایوں بیگ سے بنی نہیں، اس نے مجھے طلاق دے دی۔ تب تمہارا باپ مدثر بیگ صرف 6 ماہ کا تھا۔ ابا نے مجھے یہ والا گھر خرید دیا اور کہا کہ تم لاہور میں ہی رہو۔ ایک بیٹی نے مرضی سے شادی کر لی، دوسری کی طلاق ہو گئی۔ ابا کو ان دونوں صدموں کا گہرا اثر ہوا، وہ بھی چل بسے۔ ابا کے مرنے کی دیر تھی، میرے تایا کے بیٹے شہوار نے ہماری آدھی زمین پر قبضہ کر لیا۔ عدالت میں کیس چل پڑا۔ عدالت میں کیس چلتا رہا، فیصلہ نہیں ہوا۔ میں نے مدثر کے لیے شادی نہ کرنے کا فیصلہ کیا تھا۔ تمہارا باپ مدثر جوان ہو گیا، میں نے اسے بڑے لاڈوں سے پالا تھا۔
ایک دن کہنے لگا میں نے ایک لڑکی پسند کی ہے، اس سے شادی کروں گا۔ میں نے فوراً رضامندی ظاہر کی۔ مدثر کا سب سے قریبی دوست نعمان لغاری اس کی شادی میں پیش تھا۔ نعمان کا تعلق ملتان سے تھا۔ تمہارے والدین مدثر اور ماریہ کی شادی کے ایک ہفتہ بعد نعمان کی بھی شادی تھی۔ مدثر نے کہا میں نعمان کی شادی میں ملتان جانا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا جاؤ بیٹا۔ تمہارے والدین ملتان چلے گئے۔ نعمان کی شادی کے 15 دن بعد مدثر نے نعمان اور اس کی بیوی کی دعوت کی۔ نعمان کی بیوی کا نام نیلم تھا۔ تمہاری ماں ماریہ جتنی ماڈرن تھی، نیلم اتنی ہی سادہ تھی۔ نعمان لغاری کی نوکری بھی لاہور میں ہی تھی۔ چاروں روزانہ ملتے، گھنٹوں باتیں کرتے، سیر پر جاتے، باہر کھانا کھاتے۔ میں نے مدثر اور ماریہ کو کبھی منع نہیں کیا تھا۔ نعمان کے گھر والے ملتان میں تھے، اسے روکنے والا یہاں کوئی نہیں تھا۔ ایک دن نیلم نے باتوں میں اپنی ماں کا ذکر کیا، تب مجھے پتہ چلا وہ تو آپا آسمہ کی بیٹی ہے۔ میں نے یہ بات مدثر سے کی اور کہا میں اپنی بہن سے ملنا چاہتی ہوں۔ ان دونوں شادیوں کو 4-5 ماہ کا عرصہ گزر چکا تھا۔ تمہاری ماں بھی امید سے تھی، ادھر نیلم بھی ماں بننے والی تھی۔ کچھ 6 ماہ بعد تمہاری ماں ناراض ہو کر سمن آباد اپنے میکے چلی گئی۔ میں نے مدثر سے پوچھا کیا بات ہے؟ اس نے مجھے بتایا وہ مجھ سے طلاق لینا چاہتی ہے۔ میں منانے کے لیے سمن آباد گئی پر ماریہ واپس نہیں آئی۔ وہ اپنی طلاق کی ضد پر ڈٹی رہی۔ چند دن گزر گئے، نعمان کا بھی آنا جانا بند ہو گیا۔ میں نے مدثر سے پوچھا نعمان اور نیلم نہیں آئے؟ کہنے لگا نعمان اور نیلم ملائیشیا چلے گئے ہیں۔ میں نے اسے کئی بار کہا مجھے آپا سے ملنا ہے، نیلم سے اس کے گھر کا پتہ لو۔ مدثر ٹال مٹول کرتا رہا۔ کئی مہینے گزر گئے۔ ایک دن خبر آئی ماریہ کو بیٹا پیدا ہوا ہے۔ اگلے دن وہ تجھے یہاں چھوڑ گئی۔ میں پریشان تھی، ایک دن کا بچہ اور ماں یہاں چھوڑ گئی۔ مدثر نے مجھے بتایا کہ اس نے ماریہ کو کب کی طلاق دے دی ہے۔ ایک دن تم بہت رو رہے تھے، تم فیڈر سے دودھ نہیں پی رہے تھے، تب باسط کوئی 2 ماہ کا ہوگا۔ بلقیس نے تمہیں دیکھا تو مجھ سے کہنے لگی بیگم صاحبہ میں چھوٹے صاحب کو اپنا دودھ پلا دوں۔ میں نے کچھ دیر سوچا، پھر کہا اپنے کوارٹر میں لے جا کر پلا دیا کرو۔ تم 1 مہینے کے تھے۔ ایک دن عاقل انصاری ہمارے گھر آیا، وہ بہت غصے میں تھا۔ مجھے نہیں پتا تھا وہ کون ہے۔ کہنے لگا مدثر کدھر ہے؟ میں نے پوچھا کیا بات ہے؟ کہنے لگا وہ میری بہن کو بھگا کر لے آیا ہے۔ میں نے پوچھا کون ہے تمہاری بہن؟ اس نے مجھے بتایا نیلم میری بہن ہے، مدثر اسے لے کر بھاگ گیا ہے۔ 1.5 ماہ کی اشال کو چھوڑ کر نیلم مدثر کے ساتھ بھاگ گئی۔ چند دن بعد ایک اور خبر سننے کو ملی، نعمان نے سمن آباد ماریہ کے گھر پر اس سے نکاح کر لیا ہے۔ آپا کو محلے کی کسی عورت نے تانا دیا تو بھی بھاگ کر آئی تھی، اسی لیے تیری بیٹی بھی بھاگ گئی ہے۔ آپا یہ برداشت نہ کر پائی اور چل بسی۔ حکیم عاقل انصاری تب ماسٹر عاقل انصاری تھا، جو کہ ماسٹر محمود کا جگری دوست تھا۔ ماسٹر محمود نے مشورہ دیا تم میرے گاؤں آ جاؤ۔ عاقل اور عروسہ بھی ملتان میں لوگوں کی طنزیہ باتوں سے تنگ آ گئے تھے۔ عاقل نے ملتان سے اپنا سب کچھ بیچ دیا اور ماسٹر محمود کے پاس آ گیا۔ مہراج کے میں سب یہی جانتے ہیں کہ اشال عاقل اور عروسہ کی بیٹی ہے۔ ان کی خود کی اولاد نہیں تھی، انہوں نے اشال کو بیٹی سے بڑھ کر پیار دیا تھا۔ تم 8 سال کے ہو گئے، ہماری عدالت میں تاریخ تھی، اس نے زمین کا فیصلہ بھی میرے حق میں ہو گیا۔ شوار نے کیس ہارنے کے بعد عدالت کے احاطے سے باہر مجھ پر فائرنگ کروا دی۔ میرا گارڈ زخمی ہوا۔ اگر باسط کا باپ بدر حسین میرے حصے کی گولی اپنے سینے پر نہ کھاتا تو آج قبر میں اس کی جگہ میں سو رہی ہوتی۔ بدر حسین اور بلقیس کے بڑے احسان ہیں مجھ پر۔ ممتاز بیگم کے آنسو گالوں پر گر رہے تھے۔ مزمل نے دیکھا تو دادی کے گلے لگ گیا اور انہیں دلاسا دیا، دادو آپ معراج کے ضرور جائیں، پر آپ حکیم صاحب سے معافی نہیں مانگے۔ مدثر بیگ کے گناہوں کی آپ کیوں معافی مانگتی ہیں؟ مزمل نے روندی ہوئی آواز کے ساتھ کہا، مجھے مدثر پر سب سے زیادہ گلہ اس بات کا ہے، اسے نیلم کو بھگا کر نہیں لے جانا چاہیے تھا۔ مجھ سے کہتا میں آپا سے ہاتھ جوڑ کر رشتہ مانگ لیتی۔ ممتاز بیگم نے اپنے آنسو کو صاف کرتے ہوئے کہا، ایک بوجھ ہے دل پر، سوچتا ہوں اشال کو بتا دوں۔ حکیم صاحب احساس ندامت سے عروسہ سے مخاطب تھے۔ کیسا بوجھ؟ عروسہ نے فکر مندی سے پوچھا۔
جن دنوں نعمان نے نیلم کو گھر سے نکال کر ملتان بھیج دیا تھا، ایک دن نیلم نے جھجکتے جھجکتے مجھ سے کہا، بھائی آپ سے ایک بات کرنی ہے۔ میں نے کہا بولو۔ کہنے لگی، آپ کو پتہ ہے نعمان نے مجھے گھر سے کیوں نکالا؟ میں نے کہا بتاؤ۔ نیلم کہنے لگی وہ اپنے دوست مدثر بیگ کی بیوی سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ مدثر بیگ نے ماریہ کو طلاق دے دی ہے اور نعمان نے مجھے بھی طلاق کے ساتھ ہی یہاں بھیجا ہے۔ تمہیں طلاق ہو گئی ہے؟ میرے پیروں کے نیچے سے زمین نکل گئی یہ سن کر۔ نیلم کہنے لگی، بھائی آپ گھبرائیں نہیں، میں آپ پر بوجھ نہیں بنوں گی، صرف بچے کی پیدائش تک میں یہاں ہوں، اس کے بعد میں مدثر سے نکاح کر لوں گی۔ مدثر کیوں کرے گا تم سے نکاح؟ وہ مجھے پسند کرتا ہے اور میں بھی۔ نیلم کی یہ بات سن کر مجھے بہت غصہ آیا، اتنا اس کی طلاق کی خبر سن کر بھی نہیں آیا تھا۔ پھر نیلم نے مجھے بتایا مدثر کوئی غیر نہیں، ہماری خالہ ممتاز کا بیٹا ہے۔ یہ بات سن کر میں آپے سے باہر ہو گیا۔ ابا اور اماں نے اپنے گھر والوں کی مرضی کے خلاف شادی کی۔ ابا کے شریکے نے ان کا حقہ پانی بند کر دیا۔ نانا اور خالہ نے بھی کبھی ہماری خبر نہیں لی تھی۔ ابا بیمار ہو گئے، اماں نے لوگوں کے بچوں کی ٹیوشن پڑھا پڑھا کر ابا کا علاج کروایا اور ہمارے بھوکے پیٹوں کو کھانا فراہم کیا۔ چند دن بعد ابا چل بسے، تب میں میٹرک میں پڑھتا تھا۔ میں نے یہ خبر نانا اور خالہ کو بھجوائی مگر اس طرف سے بھی کوئی نہ آیا۔ ابا کے خاندان والوں نے بھی ان کے جنازے میں شرکت نہ کی۔ مجھے جتنی نفرت ابا کے خاندان سے تھی، اس سے کہیں زیادہ اماں کے گھر والوں سے بھی تھی۔ حکیم صاحب بات کرتے کرتے رک گئے، کمرے سے صحن میں گئے، وہاں گھڑے سے ایک پیالہ پانی پیا، پھر آ کر کمرے میں عروسہ کے سامنے کرسی پر بیٹھ گئے۔ اشار بھی ان کے پیچھے کمرے میں داخل ہوئی۔ میں نے نیلم سے کہا میں تمہاری کسی سے بھی شادی کر دوں گا مگر مدثر سے کسی قیمت پر نہیں ہونے دوں گا۔ حکیم صاحب نے ٹھنڈی سانس بھری اور پھر خاموش ہو گئے۔ عروسہ ٹکٹکی لگائے حکیم صاحب کو دیکھ رہی تھی۔ اشار بھی خاموشی سے دیوار کے ساتھ ٹیک لگائے کھڑی تھی۔ ہم جتنے مرضی مذہبی بن جائیں، عورت کو اس کا حق نہیں دیتے۔ اپنی پسند سے شادی کرنا ہر عورت کا شرعی حق ہے۔ حق دینا تو دور کی بات، ہم تو پوچھنا بھی گوارا نہیں کرتے۔ اماں کا صرف اتنا قصور تھا انہوں نے اپنی پسند سے شادی کی؟ اماں جیسی نیک سیرت عورت میں نے اپنی پوری حیاتی میں نہیں دیکھی۔ نیلم نے کچھ غلطیاں ضرور کی تھی، آخر میں وہ بھی شادی ہی کرنا چاہتی تھی۔ میں اس وقت مان جاتا تو اشال اور مزمل کو ماں باپ کا پیار مل جاتا۔ عروسہ بیگم، تم نے مجھ سے کئی بار پوچھا، اشال کے کہنے پر آپ نے حارث کے حق میں فیصلہ کیوں نہیں دے دیا؟ پسند سے شادی کرنا اشال کا حق تھا، میں نے تو صرف اس کا حق دیا ہے اسے۔ حکیم صاحب اس بات سے انجان تھے کہ اشال ان کے پیچھے ہی کھڑی ہے۔ پتہ ہے آج مجھ سے کہنے لگی، ابا میں اپنی ایک سہیلی کو نکاح پر بلانا چاہتی ہوں۔ میں نے کہا بھابھی مریم کو میں نے کہہ دیا ہے۔ بولی میں ماہم کی بات نہیں کر رہی، دادی ممتاز، وہ ہیں میری سہیلی۔ آپ نے مجھے ماڈل ٹاؤن بھیجا تھا، آپ کے ہی کہنے پر میں نے ان سے بات کی، پھر وہ میری سہیلی بن گئی۔ اب سوچ رہا ہوں خالہ ممتاز کا کیسے سامنا کروں گا۔ اشال آگے بڑھی اور کرسی کے پیچھے ہی سے حکیم صاحب سے لپٹ گئی اور کہنے لگی، ابا میں نے بھی اپنی پوری زندگی میں آپ سے اچھا شخص نہیں دیکھا۔ آپ دونوں میرے لیے میرے پیرنٹ سے بڑھ کر ہیں۔ ایک ریکویسٹ ہے آپ سے، آپ دادی ممتاز سے ماضی کی کوئی بات ڈسکس نہ کریں، بس ان سے ملنا شروع کر دیں۔ حکیم صاحب نے اسے کلائی سے پکڑا اور اپنے سامنے عروسہ کے پلنگ پر اس کے قدموں میں بٹھا لیا۔ حارث کی کوئی خیر خبر؟ وہ سب شاپنگ سے آ چکے ہیں اور اس وقت معراج کے اپنے گھر پر ہیں۔ اشال نے خوشی خوشی تفصیل دی۔ وہ سب کون؟ عروسہ نے تجسس سے پوچھا۔ آنٹی حلیمہ، ان کا بیٹا مومنہ اور آنٹی مریم۔ انگلیوں کے پوٹوں پر گنتے ہوئے اشال بولی۔ عروسہ نے اشال کو چھیڑا۔ اماں، اشال اماں کہتے ہوئے شرمائی۔ اشال بیٹی، تم کو کچھ اور خریدنا ہے تو پیسے لے لو، حکیم صاحب نے شفقت سے پوچھا۔ نہیں ابا۔ اشال نے مشکور نگاہوں سے حکیم صاحب کو دیکھا اور اٹھ کر چلی گئی۔ حفیظ ملک بھی مہراج کے گاؤں کا ہی رہنے والا تھا۔ وہ کئی سال پہلے باہر چلا گیا تھا۔ اس کی بیوی حلیمہ اور مریم ایک ہی گاؤں کی تھیں، پھر ایک ہی گاؤں میں بیاہ ہی گئیں۔ شادی کے چند سال بعد حلیمہ بھی ماسٹر حفیظ ملک کے پاس چلی گئی۔ حارث ملک
ان دونوں کی اکلوتی اولاد ہے۔ چند سال پہلے حفیظ ملک کا انتقال ہو گیا تھا۔ مانچسٹر میں رہتے ہوئے بھی حفیظ نے معراج کے سے تعلق نہیں توڑا۔ وہ سال میں ایک آدھ چکر پاکستان کا ضرور لگاتا تھا۔ سال پہلے حارث اپنی ماں حلیمہ کے ساتھ معراج کے آیا ہوا تھا۔ شادی کی ایک تقریب کے دوران حارث اور اشال نے ایک دوسرے کو دیکھا اور دل دے بیٹھے۔ حلیمہ بھی اپنے بیٹے کے لیے کسی پاکستانی لڑکی کی تلاش میں تھی۔ اس نے اس سلسلے میں اپنی سہیلی مریم سے بات کی۔ مریم نے بھی اشال کا ہی نام لیا تھا۔ حکیم صاحب نے اشال کے لیے کسی اور لڑکے کو پسند کر رکھا تھا۔ اشال نے حکیم صاحب سے درخواست کی تھی کہ وہ حارث کو پسند کرتی ہے، آپ اس کے حق میں فیصلہ کر دیں۔ اسی طرح حارث اور اشال کا رشتہ طے پایا تھا۔ مریم تم نے بڑا اچھا رشتہ کروایا ہے، میں تو بہت پریشان تھی حارث کے رشتے کو لے کر۔ ملک صاحب کی ڈیتھ کے بعد تو مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں کیا کروں۔ حلیمہ اپنی سہیلی مریم سے گپ شپ لگا رہی تھی۔ وہ تھوڑی دیر پہلے ہی گجرانوالہ سے شاپنگ کر کے لوٹے تھے۔ مومنہ آم کاٹ رہی تھی اور حارث اپنے موبائل پر مصروف تھا۔ اگر میرا کوئی بیٹا ہوتا تو میں حکیم صاحب سے اشال کا ہاتھ اس کے لیے مانگ لیتی۔ آنٹی پھر میرا کیا ہوتا؟ حارث نے موبائل سے توجہ ہٹا کر جلدی سے کہہ دیا۔ یہ بھی تو تمہارا ہی بیٹا ہے۔ حلیمہ نے اپنے بیٹی کی طرف ممتا بھری نگاہ ڈال دی تھی۔ اسی لیے تو چاند سی لڑکی ڈھونڈ کر دی ہے۔ آنٹی جی آپ ہی امی جی کو کچھ سمجھائیں، کبھی میری تعریف بھی کر دیا کریں۔ مومنہ نے کٹے ہوئے آموں کی ٹرے اپنی ماں اور آنٹی کے سامنے میز پر رکھتے ہوئے گلا کیا اور خود کچن میں ہاتھ دھونے چلی گئی۔ آ جاؤ حارث بیٹا۔ مریم بی بی نے حارث کو آموں کی صلاح ماری۔ حلیمہ یہ بات سن کر ہنس دی، جبکہ مریم بی بی نے سنی انسنی کر دی تھی۔ مریم کیوں نہیں کرتی ہماری گڑیا کی تعریف؟ حلیمہ نے آم کھانے سے پہلے ہی کہہ دیا۔ آم پارٹی کے بعد حارث باہر نکل گیا۔ اب مومنہ کچن میں برتن دھو رہی تھی۔ مریم بی بی اور حلیمہ صوفے پر ساتھ بیٹھی ہوئی تھی۔ مریم ایک بات تو بتاؤ، اشال دیکھنے میں خوبصورت ہے، شریف بھی ہے، بس تھوڑی مغرور سی لگتی ہے، زیادہ بات نہیں کرتی، چپ چپ سی رہتی ہے۔ حلیمہ نے اپنا اندیشہ ظاہر کر دیا۔ چپ چپ سی اور مغرور؟ تم بھی نا؟ ارے وہ تو انتہائی چرب زبان ہے، تم فکر نہ کرو، بڑے اچھے اخلاق کی مالک ہے اپنی اشال۔ اچھا میں نے تو اس سے زیادہ بات کرتے نہیں دیکھا، اس لیے دل میں خیال آیا تم نے اسے ہمیشہ حکیم صاحب کے سامنے دیکھا ہے، وہ ان سے بہت ڈرتی ہے۔ بھلا حکیم صاحب کو یہاں آئے ہوئے کتنے سال ہو گئے ہیں؟ حلیمہ نے پوچھا۔ کوئی 24-25 سال ہو چکے ہیں۔ ان سالوں میں اس علاقے میں جو عزت حکیم صاحب نے کمائی ہے وہ علاقے کے بڑے بڑے چودھریوں کو بھی نصیب نہیں۔ حکیم صاحب کی لوگ بڑی حیا کرتے ہیں، اس سارے علاقے میں بڑے بڑے فیصلوں میں لوگ حکیم صاحب کو بلاتے ہیں۔ سچ کہو تو ماسٹر صاحب کے گزر جانے کے بعد اللہ کے بعد حکیم صاحب کا ہی آسرا تھا۔ چودھری شمشاد اور شمہون وہ نہیں پوچھتے، ان کی بھلی پوچھی۔ شمہون کی یاری ہی نہیں مان اور لالا جی کی کبوتر بازی، وہ دونوں باپ بیٹا زمین کی کمائی بیٹھ کر کھا رہے ہیں۔ تمہاری زمین کی بھی؟ نہیں اب نہیں۔ شمہون نے سڑک کے ساتھ سے 5 ایکڑ زمین لالا جی بڑے گرجے۔ ماہم کہنے لگی، تایا ابو آپ سب کی زمین تقسیم کر دیں۔ لالا جی کو پتہ نہیں کیا سوجی، اگلے دن ہی سب کے نام پر الگ الگ رجسٹری انتقال کروا دیا تھا۔ اب 5 مربے ماہم کے نام پر ہیں اور 5 ہی مومنہ کے نام پر۔ تمہارے نام پر کچھ نہیں؟ حلیمہ حیرت سے بولی۔ میرے نام سے میری 2 بیٹیاں جو ہیں۔ مریم بی بی نے ممتا بھری نگاہ مومنہ پر ڈالی جو پاؤں سمیٹے ہوئے صوفے پر بیٹھی ہوئی اپنی ماں اور آنٹی کی باتیں سن رہی تھی۔ اللہ کا شکر ہے تم نے اپنی بیٹیوں کا آنے والا کل تو محفوظ کر لیا۔ مومنہ اپنی آنٹی کے انداز پر ہنستے ہوئے بولی۔ آنٹی مستقبل چھوڑیں، کل کی سوچیں، کل نکاح ہے۔ اگلے دن حسب معمول مزمل نے فجر کی نماز پڑھی۔ مسجد کی سیڑھیاں اترتے ہوئے اس نے ایک نظر والا دیدار کیا۔ ماہم کے چہرے پر پریشانی تھی، اسی وجہ سے مزمل بھی بے چین ہو گیا۔ وہ فیکٹری جانے کے بجائے گاڑی میں آ کر بیٹھ گیا۔ کچھ دیر سوچتا رہا، پھر گاڑی سٹارٹ کر کے لاہور کی طرف سفر کرنے لگا۔ گندم کی کٹائی کے بعد کھیت ویران تھے، دور دور تک کھیتوں میں ہریالی کا نام و نشان نہ تھا۔ اس نے پچھلے 6 ماہ میں ماہم کے چہرے پر ایسی پریشانی نہیں دیکھی تھی۔ مزمل نے بیک ویو مرر میں دیکھا، اسے ماہم کا اضطرابی چہرہ نظر آیا۔ آج اسے ماہم کا چہرہ ڈرائی فروٹ کی طرح لگا تھا۔
مزمل بیگ خود بھی ڈرائی فروٹ ہی کی طرح تھا، توانائی سے بھرپور مگر خشک۔ توانائی اس کے جذبوں اور سوچ میں تھی، اور خشکی اس کے مزاج کا حصہ۔ وہ بد اخلاق نہیں تھا، کوئی ایسا خوش اخلاق بھی نہیں تھا۔ وہ سوچوں کے ساتھ ساتھ سفر کرتا ہوا ماڈل ٹاؤن اپنے گھر پہنچ گیا، پھر دادی کے کمرے کی طرف چل پڑا۔ دادی کے کمرے کے باہر دستک دی، اجازت ملنے کے بعد اندر چلا گیا اور جاتے ہی دادی کو دیکھ کر بولا، آپ یہ سوچ رہی ہوں گی میں آج فیکٹری کیوں نہیں گیا؟ نہیں، بالکل بھی نہیں، دادی نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔